لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں. محمد مصطفیٰ ابن نظر امام، نور الحسن ابن سخاوت حسین، محمد سبطین ابن سید آغا، رضی حیدر ابن محمد مصطفیٰ، اسرار فاطمہ بنت کرم حسین، انیس فاطمہ بنت کرم حسین، عزیز فاطمہ بنت سخاوت حسین، یوسف حسن، بدر الحسن، نفیس فاطمہ، حسین بیگم، مشیر فاطمہ، نور الحسن. صلوات محمد یہ قرآن مجید کے جو انتہائی بابرکت کتاب ہے کہ جو انسان کے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر انسان اس قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنا لے تو انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور عاقبت بھی سنور جائے گی. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ یوں تو اللہ کو بندوں سے عمل کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، اور یہ عمل جو بندوں نے انجام دیا ہے وہ روز محشر انہی کے کام آنے والے ہیں. لیکن کچھ عمل وہ ہیں کہ جن کو ایک عمر کے اندر اللہ نے پسند کیا ہے. ایک عمر ہے، ایک وقت ہے کہ جب انسان اس عمل کو اس عمر میں اور اس وقت عمل انجام دے گا تو اس وقت زیادہ خدا کو پسند ہے. ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر کوئی جوان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو یہ عمل خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے کہ اس وقت کہ جب زندگی جینے کا مزہ ختم ہو گیا، جس وقت انسان موت کا انتظار کر رہا ہے، اس وقت اگر اپنے ہاتھوں کو خدا کے سامنے جوڑ دے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اس وقت اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس وقت ہے کہ جب زندگی کے جینے کا اصلی وقت ہو اور زندگی کے جینے کا اصلی مزہ ہو، اس وقت انسان خدا کی جانب آئے. اس وقت انسان خدا کی جانب آئے، تب اس کے عمل میں جو لذت ہے اور جو لذت خود محسوس کرے گا، اور یہ عمل وہ ہوگا کہ جو خدا کو پسند ہوگا.
اور جو سلسلہ ایک پیام کا میسج کا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس سے ہماری جو غفلت ہے وہ واضح ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ہر مقام کے اوپر ہائی لائٹ تو ضرور کیا لیکن اس کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، نہ تنہا اس کی تعلیمات کو ہم نے اپنایا نہیں بلکہ حد اقل جو خدا نے ہم سے چاہا تھا اس کو بھی ہم انجام نہ دے سکے، اس کو بھی انجام نہ دے سکے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جوانی میں اگر کوئی جوانی کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 3 طرح کے فائدے پہنچتے ہیں، 3 طرح کے فائدے یاد رکھیے گا، 3 طرح کے فائدے اس کو زندگی میں نصیب ہوں گے اور عاقبت میں بھی اسے وہ اجر ملے گا کہ جس کے اوپر وہ رش کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ اجر ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت زندگی کے جینے کا اصلی وقت ہے، جس وقت انسان زندگی کی لذتوں میں مشغول ہے، یاد خدا سے غافل ہے، اگر اس وقت ہوش میں آ جائے اور آنے کے بعد وہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے تو اس وقت خدا اس کے عمل کے نتیجے میں وہ اجر دے گا کہ جس کی انسان نے کبھی اپنے فکر بھی نہیں کی، کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں۔ امام نے آواز دی اگر کوئی جوانی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک جوان قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت قرآن کی جو تلاوت کرے گا تو قرآن اس کے خون میں اور اس کے گوشت میں اس طریقے سے رچ بس جائے گا کہ اب وہ ہر مقام کے اوپر یہ محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی قرآنی ہو گئی ہے، اس کی زندگی قرآنی ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ کلام بھی کرے گا تو اس کا نطق قرآنی ہوگا، اگر وہ عمل کرے گا تو اس کا عمل قرآنی ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر دیکھیں، جو غفلت ہے اس کو ہٹانا پڑے گا، جو بے رغبتی ہے اس کو مٹانا پڑے گا اس وقت اس منزل کے اوپر۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت ایک جوان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو جب اپناتا ہے، اس کی تعلیمات کو اپناتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے تو امام کا بیان ہے، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جس وقت یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم نیک اور بڑے فرشتے اس کے ساتھ کر دیں گے کہ جو ہر موقع کے اوپر اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، ہر موقع کے اوپر اس کا ساتھ دیں گے۔ اور تیسرا فائدہ کہ جب انسان ایک جوان انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اس وقت امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فائدہ یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہر انسان یہ آسرا لگائے ہوگا، ہر انسان یہ امید کرے گا اے خدا ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم دنیا میں جا کر تھوڑا اور عمل انجام دے دیں۔ اس موقع کے اوپر یہ قرآن پڑھ کے اس جوان کو سہارا دے گا کہ دیکھو تم گھبرانا نہیں، آج میں تمہارا محافظ ہوں، آج جہاں پہ عمل کی کمی ہوگی، جہاں انسان گھبرائے گا اور اس منظر کا کیا کہنا، قرآن نقل کرتا ہے کہ وہ منظر وہ ہوگا کہ جہاں سب ایک دوسرے سے فرار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر انسان اپنے عمل کی فکر کرے گا، ہر انسان یہ چاہے گا کہ اپنے عمل کا کس طریقے سے حساب و کتاب دے، کس طرح سے وہ حساب و کتاب دے۔ اس وقت پڑھ کے قرآن اس جوان کو سہارا دے گا کہ میں محافظ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں محافظ ہوں۔ لہٰذا جو یہ قرآن سے دوریاں ہیں یا قرآن کو ہم نے جو غلاف میں بند کر کے رکھا ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت انسان قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لے گا، اس کی تعلیمات کو اپنا لے گا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی مصیبت، دنیا کی کوئی بھی مشکل اس کو اپنے دامن میں گھیر نہیں سکتی ہے، بلکہ ہر موقع کے اوپر قرآن اس کا محافظ ہوگا، ہر موقع کے اوپر جن و ملک فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے
کہ قرآن سے جو غفلت ہے وہ مٹانا پڑے گا، قرآن سے جو دوری ہے اس کو مٹانا پڑے گا۔ اور اب آئیے اس آیت کریمہ کے اوپر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک خدا کی نظر میں جو صاحب عزت ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جس کی ارزش ہے، جس کی ویلو ہے، وہ انسان ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ خدا کی نظر میں ارزش مند ہے، خدا کی نظر میں عزت رکھتا ہے۔ اب دنیا کے جو معیارات ہیں ان معیارات کی انسان پرواہ نہ کرے کہ دنیا کے جو معیار ہیں، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس ثروت ہے، ان تمام معیارات کے اوپر اگر وہ کھرا اتر رہا ہے تو اس وقت انسان صاحب عزت ہوتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں انسان وہ عزت دار ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب اگر ہم اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں کتنا عزیز ہیں، اس لیے کہ معیار تو وہی ہے، معیار تو وہی ہے کہ انسانوں کی نظر میں صاحب عزت ہونا کوئی کمال تو ہے نہیں کہ آج صاحب عزت ہیں کل یہ عزت ختم ہو گئی، لیکن اگر خدا کی نظر میں کوئی عزیز ہے تو پھر قیامت تک اس کی جو عزت ہے وہ ذلت اور رسوائی میں بدل نہیں سکتی ہے۔ اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی نظر میں وہ کتنا عزیز ہے، خدا کی نظر میں وہ کتنا عزیز ہے، تو وہ اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے، کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا تقویٰ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا نزدیک ہوا ہے، اور کوشش کرے اور تقویٰ اختیار کرے۔ اب اگر وہ تقویٰ کی معراج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہاں کے اوپر خدا آواز دے گا، اے میرے مکرم بندے، اے میرے عزیز بندے، آجا میری بارگاہ میں، صلوات بھیجے محمد۔ اس معیار کے اوپر، اور خدا جسے عزیز بنا دے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، کبھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مرتبہ ہے ایک انسان، ایک معمولی آدمی کا، ایک معمولی انسان کا، کہ اگر اپنے آپ کو وہ قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقام یہ ہے، اس کو کرنا یہ ہوگا کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ خدا کا قریبی ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے ایک معمولی انسان کا یہ مقام ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا مقام ہوگا کہ جو امام المتقین ہے۔ علی کتنے شریف النسب ہے، علی کتنے عزت دار ہیں، اور علی کا کیا مقام ہے خدا کی نظر میں، ان دو مثالوں کے ذریعے سے، دو مثالوں کے ذریعے سے واضح ہو جائے۔ پہلی مثال آپ اندازہ لگائیے کہ علی کتنے با کرامت ہیں، کتنے با شرف ہیں، کتنا مقام ہے خدا کی نظر میں۔ نہ تنہا خدا کی نظر میں علی کا مقام ہے بلکہ علی کی نظر میں خدا کا کتنا مقام ہے۔ دونوں معاملہ دونوں طرف سے ہے کہ جتنا عزیز علی کو خدا ہے اتنا ہی عزیز خدا کو علی بھی ہے۔ معاملہ دونوں طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر کوئی بھی عمل اس میں مرضی ہے پروردگار، اس میں مرضی ہے پروردگار۔ جنگ خندق، جنگ نقل کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک اس جنگ سے ایک میسج، ایک پیام جو کرامت علی کے اوپر دلیل ہے اس کو پیش کرنا مقصد ہے۔ جنگ کا وہ سما ہے، جنگ خندق ہو رہی ہے۔ اب
ایک ایسا انسان کہ جس کی نظر میں اسلام کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن خدا نے اتنی قدرت دے رکھی ہے کہ وہ ظاہراً اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ عمرو بن عبد ود، آپ مستحضر ہیں کہ وہ جب جنگ خندق میں آتا ہے تو اب اپنے آپ میں اپنے طاقت کے نشے میں چور ہے اور اپنے قدرت کے اوپر مغرور ہے، اور اسے یہ نہیں پتا ہے کہ جس خدا نے تم کو یہ قدرت دی ہے تو خدا نے تم سے بھی بالا، تم سے بھی مکرم ایک ایسا بندہ بنایا ہے کہ جس کے پاس تیری قدرت کے مقابلے میں اتنی قدرت ہے کہ خدا کا وہ مقرب بندہ ہے۔ اب یہ عمرو بن عبد ود آتا ہے، آنے کے بعد اب عرب کا دستور، جنگوں کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی آتا تھا تو آنے کے بعد رجس پڑتا تھا اور اپنی بہادری اور جو اس نے ماضی میں جو کارنامے کیے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے، وہ لوگ جو موجود ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب یہ آیا، آنے کے بعد اس نے رجز نہیں پڑھا بلکہ یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے عقیدہ اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس نے عقیدہ اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مسلمانوں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم اگر کسی کو مار دیتے ہو تب بھی جنتی ہو، اگر تم کسی کے ہاتھوں مر جاتے اور شہید ہو جاتے ہو تو تب بھی تم جنتی ہو، جب ہر صورت میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم ہر صورت میں چاہے کسی کو مار دو تب بھی جنتی، اگر تم کسی کے ہاتھوں مارے جاؤ تب بھی جنتی، تم میں سے کون بہادر ہے کہ میرے مقابلے میں آئے اور میرے ہاتھوں سے جنت لے کر جائے، میرے ہاتھوں سے جنت لے کر جائے۔ تم یہی کہتے ہو نا کہ اگر ہم مر گئے تو شہید، اگر ہم نے سامنے والے کو مار دیا تو ہم غازی، دونوں صورتوں میں اللہ ہمیں جنت دے گا، دونوں صورتوں میں اللہ ہمیں جنت دے گا۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے تو تم آؤ اور آنے کے بعد میرے ہاتھوں سے جنت لے لو۔ عقیدہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، اعمال جو رکھے قرآن مجید نے اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب پیغمبر اکرم نے جب اس کی یہ جسارت دیکھی، پیغمبر اکرم نے صرف ایک جملہ کہا اور تاریخی جملہ کہا، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ تو پیغمبر نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو عقیدہ اسلام کا مذاق اڑانے والا انسان تو نہیں ہو سکتا، ہاں جانوروں میں سب سے بدترین جانور کتا ہو سکتا ہے۔ عقیدہ اسلام کا مذاق اڑانے والا وہ انسانیت کے فہرست سے خارج ہے اور حیوانیت کے اس درجے، اس پائن ترین سب سے پسترین درجے کے اوپر فائز ہے۔ اب وہ عقیدہ چاہے عقیدہ حجاب ہو، چاہے وہ قرآن کی کوئی بے حرمتی کرے، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ چاہے جس دور میں ہو، کل کا امر تھا جس نے عقیدہ اسلام کا مذاق اڑایا، آج کا بھی امر ہو، چاہے جس شکل میں ہو، جو بھی ہو، اگر عقیدہ اسلام کا مذاق اڑایا اس نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اس قول کی روشنی میں وہ انسانیت کی فہرست سے خارج ہے، وہ انسانیت کی فہرست سے خارج ہے۔ اور جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا، صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نے اب اجازت کا انتظار نہیں کیا بلکہ مولا کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار لیا اور اس پہلوان کے سامنے آ گئے، اور آنے کے بعد جب اس پہلوان سے یہ کہا کہ دیکھو تم سوار ہو اور اسلامی جنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں انسان برابر سے جنگ کرتے ہیں، تم سواری سے نیچے آ جاؤ تاکہ برابر کی جنگ ہو سکے، برابر کی جنگ ہو سکے۔ ایک مرتبہ مولا نے جنگ شروع کی اور جنگ ہوئی، اس اسنا میں مولا غالب ہو گئے اور غالب ہو کر سینے کے اوپر بیٹھ گئے، اور اب مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بہادر کے اوپر علی نے کتنے مشکل سے قبضہ پایا، غلبہ پایا اور اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا۔
اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ پیغمبر دیکھیے علی نے کیا کیا، اتنا بڑا بہادر غلبہ پا گئے اور غلبہ پانے کے بعد اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا۔ پیغمبر نے کہا ہم سے نہ پوچھو، جب علی آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا، جب علی آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب علی آئے تو آنے کے بعد پوچھا یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا، اتنے بڑے بہادر کہ جو 1000 آدمی کے اوپر بھاری اس کو اتنے آسانی سے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو ایک مرتبہ مولا علی نے یہ آواز دی، دیکھو میں یہ عمل کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس نے میری شان میں بدتمیزی کی، میری شان میں گستاخی کی، میں اس کے سینے سے اتر آیا اور دوبارہ سینے پہ چڑھ کر اس کے سر کو قلم کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں علی کو وہ عمل پسند ہی نہیں ہے کہ جس میں اس کا نفس شامل ہو جائے، بلکہ علی خدا کی مرضی کے لیے ہر عمل کو انجام دینا چاہتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ علی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جس میں مرضی پروردگار ہو۔ سینے سے اتر آئے، سر قلم کیا اور پیغمبر کی خدمت میں آ گئے۔ اب عرب کا جو دستور ہوتا یہ ہوتا ہے کہ اگر دو انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، دو انسان آپس میں جنگ کر رہے ہیں، ایک مارا گیا تو دوسرے کو یہ حق ہے کہ اس کے پاس جو بھی سامان ہے سب اس کا ہو جاتا ہے، سب اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا علی نے اس کا صرف سر قلم کیا ہے اور لا کے قدم رسول میں، رسول کے قدموں میں سر کو ڈال دیا کہ یا رسول اللہ لیجئے اس بدتمیز اور گستاخ کا سر، اس بدتمیز اور گستاخ کا سر لیجئے۔ اور مولا علی نے اس کے کسی بھی سامان کی طرف توجہ نہیں کی، جہاں اس کا نیزہ پڑا تھا وہیں پہ پڑا رہا، جہاں اس کی تلوار پڑی تھی وہیں پہ پڑی رہی، جہاں اس کا خنجر تھا وہیں کے اوپر پڑا رہا، جسم کے اوپر جو لباس تھے مولا علی نے اس کے لباس کو نہیں لیا۔ اتنا نامی گرامی پہلوان تھا، سارے سامان قیمتی تھے، اگر مسلمان ہوتے تو پہلے عمرو ابن عبدود کے سر کو پیغمبر کی خدمت میں لانے سے پہلے اس کے سارے اسباب کو لوٹ لیتے۔ لیکن علی کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ غیر کے مال کے اوپر نظر کرے، علی غیر کے مال کے اوپر نظر نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات نے عمرو کو یوں ہی چھوڑ دیا، اب اس کی بہن نے جب یہ سنا کہ میرے بھائی کو علی نے مار دیا، اب وہ آئی، اب میدان میں جب پہنچی ہے اور جنازے اور اس میت کا چکر کاٹ رہی ہے اور وہاں کے اوپر موجود ہے، اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر نظر ہے اس کی اور دیکھ رہی ہے، گھوم گھوم کر دیکھ رہی ہے، ہر اعتبار سے دیکھ رہی ہے۔ اور دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا بھیا تیرا مارا جانا تو ایسا تھا کہ بہن زندگی بھر تیرا سوگ مناتی، لیکن تیری بہن تیرا سوگ نہیں منائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا قاتل شریف النسب تھا، تیرا قاتل شریف النسب تھا، تیرا قاتل بہادر تھا کہ جس نے تیرے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے اس کی طرف بھی نظر نہیں کی، جو خنجر تھا، جو تلوار تھی، جو اسباب تھا اس کے اوپر نظر بھی نہیں کی۔ یقیناً تیرا قاتل شریف النسب اور بہادر تھا، تیرا قاتل شریف النسب اور بہادر تھا۔ اور بھیا ایک بہادر کا دوسرے بہادر کے ہاتھوں مارا جانا کوئی عیب نہیں ہے، ایک بہادر کا دوسرے بہادر کے ہاتھوں مارا جانا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے میں تیرے میت کے اوپر، تیری میت کے اوپر روؤں گی نہیں۔ اور وہ یہ کہہ کر چلی گئی، تو اب ہم کو اس بات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے، علی کی فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ علی ہی کیا کہ جو مردے کے مال کے اوپر، مردے کے سامان کے اوپر نظر رکھے۔ علی وہ ہیں کہ جو مردے کے مال کے اوپر یا اس کے اسباب کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ شان علوی سے
بہت ہی پست بات ہے، اس لیے مولا نے اس کے سر کو قلم کیا اور اس گستاخی کی سزا دی۔ اور دوسری مثال جنگ خیبر میں جب وہ معرکہ، جنگ نہیں پڑھنی ہے بس کچھ پیام یہاں سے عرض کرنے ہیں، جب جنگ خیبر ہوئی اور مسلمان 39 دن تک کوشش کرتے رہے، اور عالم یہ ہے کہ مرحب کا اتنا دبدبہ ہے، مرحب کا اتنا دبدبہ ہے کہ اس کا سکہ چلتا ہے، اس کا نام چلتا ہے، جو بھی مرحب کا نام سنتا تھا وہ قدموں کو پیچھے کر لیتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اور مسلمان جب مرحب کا نام سنتے تھے کہ مرحب آ رہا ہے تو مسلمان اپنی عادت کے مطابق فرار کر جاتے تھے، اور در حقیقت مرحب نہیں آتا تھا بلکہ اس کا بھائی حارث آتا تھا۔ حارث کو دیکھ کر ان کی روح فنا ہو جاتی تھی اور وہ میدان سے بھاگ جاتے تھے، لیکن جب 40واں دن آیا اور مولا میدان میں آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی سامنے حارث آیا ہے، مولا نے اس کے سر کو قلم کیا اور مرحب کو اپنے مقابلے میں چاہا، مرحب کو اپنے مقابلے میں چاہا۔ جب مرحب نے یہ سنا، حارث جو تھا وہ بہادری میں مرحب سے کوئی کم نہیں تھا، جتنا بہادر مرحب تھا اتنا ہی حارث بھی تھا۔ اور جب یہ قتل ہو گیا، مرحب نے سنا کہ کسی نے میرے بھائی کو مار دیا، اب غیظ و غضب کا عالم ہے، اب ہر چیز ڈبل، تلوار ڈبل لے کے جا رہا ہے، نیزوں کو 2 لے کے جا رہا ہے، زرہ بھی 2 پہن رہا ہے۔ اب جب وہ چلا جنگ کے لیے تو اس کے ذہن میں ایک خیال دوڑا، اس کے ذہن میں ایک خیال دوڑا کہ میں بچپن میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ کوئی شیر ہے جو مجھے خواب میں مجھے اس نے پھاڑ ڈالا، کوئی شیر ہے کہ جس نے مجھے پھاڑ ڈالا۔ اب جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اس نے اس خواب کو اپنی ماں سے نقل کیا، یا اس کی جو دایا تھی اس سے نقل کیا۔ جب ماں نے یا دایا نے اس خواب کو سنا اور ستاروں کا حساب و کتاب کیا تو اس نے یہ پیشین گوئی کی، پہلے سے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم جب بھی جنگ میں جانا اور ہر جگہ مقابلہ کرنا، لیکن اگر کوئی حیدر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو کبھی جنگ نہ کرنا۔ کوئی حیدر مقابلے میں آ جائے تو کبھی جنگ نہ کرنا۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں مرصوب خاص طور سے ہندوستان میں، پاکستان اور دیگر اس طرح کے ممالک عرب سے ہٹ کر ان کے ہاں جو بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں وہ 2 رکھے جاتے ہیں۔ مستحضر ہیں آپ کہ ایک انسان کا اصلی نام ہوتا ہے اور ایک وہ نام ہوتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے۔ تمام بچے جو ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو اسی طریقے سے نام رکھتے ہیں کہ اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اصلی نام وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر جگہ انسان پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ باہر ہو، ہر انسان پہچانے گا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ آفس میں ہوگا تب بھی اسی نام سے پہچانا جائے گا، دوستوں کے درمیان ہوگا تب بھی اسی نام سے پہچانا جائے گا، اور جب اپنے اسکول میں ہوگا، کالج میں ہوگا تب بھی اسی نام سے پہچانا جائے گا۔ لیکن کسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ اس کے گھر کا نام کیا ہے، اس کے گھر کا کیا نام ہے، کسی کو نہیں پتا رہتا۔ بس قریبی افراد وہ ہوتے ہیں جن کو اس کا گھر کا نام پتا ہوتا ہے۔ اب مرحب نے جیسے ہی حارث کے قتل کو دیکھا، اب میدان کی جانب چلنے لگا۔ اب میدان کی جانب جو جا رہا ہے وہ اس ارادے سے جا رہا ہے کہ کس نے میرے بھائی کو مار دیا، کس نے میرے بھائی کا قتل کر دیا، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا اور جنگ کروں گا اور اس کا سر قلم کروں گا۔ اسے نہیں معلوم کہ سامنے کون ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ سامنے کون ہے، اور نہ تنہا مرحب بلکہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ مولا علی کے کیا نام ہے، اس لیے کہ مولا علی کا جو علی نام رکھا تھا حکم خدا سے پیغمبر نے رکھا تھا، حکم خدا سے پیغمبر نے علی رکھا تھا۔ اب مرحب یہ سن رہا تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ تھی وہاں کے اوپر کوئی علی تھا جس نے نصرت پیغمبر کی، اور جب شب ہجرت، جب نصرت کی باری آئی، جب شب ہجرت نصرت کی باری آئی تو اس وقت علی نام کے انسان نے نصرت پیغمبر کی۔ جب بدر کا مارکہ آیا وہاں کے اوپر علی نے پیغمبر کی نصرت کی، جب احد کا مارکہ آیا وہاں کے اوپر علی نے نصرت کی، جب خندق کا
مار کا آیا، عمرو بن عبد کی گستاخیوں کا جواب دینے والا علی، اور آج بھی یہی سن رکھا تھا کہ جو آیا ہے وہ علی ہے۔ آج بھی اس نے یہ سن رکھا تھا کہ جو آیا ہے وہ علی ہے۔ مرحب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آیا ہے میرے مقابلے میں، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ کون آیا ہے، ہم کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر علی کی شرافت دیکھیے، علی کا کریم النسب ہونا دیکھیے کہ اگر علی نے مرحب کو بغیر بتائے ہوئے مار دیتے، علی اگر مرحب کو بغیر بتائے ہوئے مار دیتے تو تاریخ یہ لکھ دیتی کہ مرحب کو دھوکے سے مار دیا، مرحب کو دھوکے سے علی نے قتل کر دیا۔ اسی وجہ سے جب مرحب نے آ کر رجس پڑا اور اپنے آپ کو یہ بتلایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے ماں نے مرحب نام رکھا، تو علی نے کہا مرحب دھوکے میں نہ رہنا، میرا نام وہ ہے کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ علی کتنے کریم النسب تھے، کتنے شریف نسب تھے کہ اگر دشمن بھی آیا ہے تو وہ دھوکے میں نہ مارا جائے، اور بتا دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدر، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں تو نے بچپن سے سن رکھا ہے۔ اگر بھاگنا چاہتا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جا، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جا۔ لیکن مرحب کی موت نے اس کو یہاں تک پہنچایا تھا، علی نے سر قلم کیا، اور علی نے اپنی کرامت کا مظاہرہ کیا، اپنی بزرگی کا مظاہرہ کیا۔ نہ تنہا دوست کے لیے یہ کریم ہے بلکہ دشمنوں کے لیے بھی کریم ہے، دشمنوں کے لیے بھی کریم ہے۔ یہ تھی کرامت علی کی، اور یہ تھے فضائل علی کے۔ بس چند جملے اس ذات کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا آج تابوت برآمد ہوگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام صلوات جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے، جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا، تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام بڑے غمزدہ ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں، اور ہر موقع کے اوپر پیغمبر کے وجود کا احساس کرتے ہیں، ہر موقع کے اوپر پیغمبر کے وجود کا احساس کرتے ہیں۔ اور جب خدا نے یہ احساس دیکھا تو حسین کا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حسین کو علی اکبر دے دیا، علی اکبر دے دیا۔ اور علی اکبر اب شباہت میں اتنے مشابہ ہیں پیغمبر سے، اتنے مشابہ ہیں کہ جیسے ہی امام کی نظر پڑی علی اکبر کی طرف تو امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے، اور خوشی کا عالم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سب کو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ دے رہا ہے۔ سب کو جب ہدیہ دے چکے، سب کو جب تحفہ دے چکے، تو ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہے، آنے کے بعد آواز دیتی ہیں، بھیا آپ بڑا خوش نظر آ رہے ہیں، بھیا آج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے آواز دی کہ اللہ نے مجھے دوبارہ میرا نانا دے دیا، میرا نانا دے دیا، اور میرا علی اکبر ہو بہو پیغمبر ہے، میرے نانا کی طرح ہے۔ کہا بھیا آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ تو دے دیا، اب زینب کے لیے کیا بچا؟ امام نے آواز دی، بہن زینب آپ کے لیے یہ علی اکبر ہدیہ ہے، آپ یہ علی اکبر رکھ لیجئے، یہ علی اکبر رکھ لیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر کی تربیت 18 سال جناب زینب نے کی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر کی خوبصورتی کا وہ عالم تھا، کہ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگوں کے دیکھنے کا ہجوم آ جاتا تھا،
لوگوں کی نظریں نہیں ہٹتی تھی۔ تاریخ میں دو ہی ذاتوں کے لیے بیان ہوتا ہے کہ جب وہ بازار میں نکلتے تھے یا مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، اس وقت لوگوں کے دیکھنے کا ہجوم لگ جاتا تھا کہ کتنے خوبصورت جوان ہیں۔ ایک مولا عباس تھے اور ایک جناب علی اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جوان کہ جو اتنا شبیہ ہو پیغمبر سے، وہ جوان کہ جس کو دیکھنے کے بعد حسین کو سکون ملتا ہو، جس جوان کو دیکھنے کے بعد ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہو، اس جوان کو میدان کی طرف بھیجنا کوئی آسان نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ رہا ہوا اور رہا ہونے کے بعد جب تبرکات بیویوں کے حوالے کیا گیا اور جب تمام سر آئے، سب نے سارے سروں کو لے لیا، اور شام کی عورتوں نے جب سارے سروں کو دیکھا اور ایک سر علی اکبر کا نظر آیا اور دیکھا کہ یہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ایسے چمک رہا ہے، تو ان عورتوں نے یہی کہا، اے کاش اس کے مرتے وقت، اس کے شہید ہوتے وقت اس کی ماں زندہ نہ ہوتی، اس کی ماں زندہ نہ ہوتی۔ اس لیے کہ یہ جوان اتنا خوبصورت ہے، یہ جوان اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی شہادت کی خبر پا کر اس کی ماں اس دنیا سے گزر جائے گی۔ اس کی شہادت کا جو غم ہے اس کی ماں برداشت نہ کر پائے گی۔ عزیزو، شاید یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے امام حسین سے، امام حسین نے اجازت تو دے دی، لیکن حسین ہے کہ جو علی اکبر کے غم کو بھلا نہیں پا رہے ہیں۔ علی اکبر جا رہے ہیں، حسین پیچھے پیچھے۔ علی اکبر جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں، حسین بھی بڑھ رہے ہیں، حسین بھی بڑھ رہے ہیں۔ اے بیٹا علی اکبر، ذرا آہستہ، ذرا آہستہ۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، باپ کی خدمت میں آئے، آواز دی، بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی تھی، ابھی آپ نے تو سوار کیا تھا، آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، تو آپ اب پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز دی، اے امام حسین نے آواز دی، اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں پتا چلتا کہ علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، لیکن حسین کے دل کو قرار نہیں ہے، حسین بے چین ہے۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی۔ عزیزو، اسی اسنا میں امام حسین اس خیمے کے قریب آئے، اس خیمے کے پاس آئے جہاں کے اوپر ام لیلہ موجود تھی۔ آنے کے بعد ام لیلہ سے کہا، اے ام لیلہ، میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے کہ ایک ماں کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ارے ام لیلہ، دعا کرو میرا علی اکبر میرے پاس دوبارہ آ جائے، میں اپنے علی اکبر کو دیکھ سکوں۔ علی اکبر دوبارہ آئے اور آنے کے بعد امام نے دیکھا، اب دوبارہ روانہ کیا، دوبارہ رخصت کیا۔ علی اکبر میدان میں آئے اور جنگ کیا، اور جنگ کرنے کے بعد جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، اب علی اکبر کو اتنا احساس ہے کہ میرا بابا بڑا مظلوم ہے، میرا بابا بڑا غریب ہے، میرے بابا نے بڑی مصیبتیں، میرے بابا نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہے، صبح سے لاشے پہ لاشا اٹھایا ہے، اور ایک جوان کا غم ہے، ایک جوان کا لاشا ہوگا، میرا جوان لاشا میرے بوڑھے بابا سے نہیں اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کو آئیے، آواز دی، بابا میرا آخری سلام،
بابا میرا آخری صلاح عزیزو، جب ایک جوان بیٹا جو علی اکبر جیسا ہو اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اب اگر اس کی ماں اور اس کے باپ کی بینائی چلی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ تھی، ادھر علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، ادھر حسین نے جیسے ہی یہ دیکھا علی اکبر گھوڑے سے گرے، ارے حسین نے آواز دی، ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی اکبر کے جنازے کی طرح بڑھ تو رہے ہیں لیکن کبھی حسین گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، اور اپنے آپ کو علی اکبر تک پہنچایا۔ اور ادھر ماں کا یہ عالم ہے، جب لاشا خیمے میں آیا اور خیمے میں علی اکبر کا جنازہ آیا، بیویوں نے یہ کہا، ارے ام لیلہ کہا ہے؟ علی اکبر آ گئے۔ کسی نے جا کر دیکھا تو جب ام لیلہ خیموں سے ٹکرا رہی ہے، کسی نے آواز دی، بی بی علی اکبر آ گئے، آ جائیے علی اکبر سے مل لیجئے۔ جناب ام لیلہ نے آواز دی، بیویوں مجھے نظروں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہائے میرا علی اکبر، میرا علی اکبر، والی اکبر وسيعلم الذين